یہ بات فرقہ پرستوں کو کوئی بتلا دے، یہ جھگڑالو نیتا کو کوئی بتلا دے، یہ بات فرقہ پرستوں کو کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہمان لکھا ہے۔ اگلا شعر دیکھنا، یہ بات فرقہ پرستوں کو کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہمان لکھا ہے۔ ارے ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے۔ ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے۔ اور جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے کبھی کہا تھا، ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ آج بھی انڈیا والے پاکستان کو بدیش نہیں بلکہ ان کو بھی کہتے کہ یہ میرا حصہ ہے۔ اس لیے انگریز سے لڑ کر انڈیا اور پاکستان کے اس وقت تمام لوگوں نے آزاد کیا تھا، لیکن بدنصیبی رہی پاکستان کی کہ وہ بٹ گئے اور یہاں سے ٹکڑے ہو گئے۔ اگر آج وہ ایک ہوتے تو ہمارے دیش کی طاقت بھی کچھ اور ہوتی۔ اور آج بھی انڈیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا حصہ ہے۔ اور نیتا پاکھنڈ تم کہتے ہو کشمیر ہمارا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کا اور بھارت کا ہے، اور وہاں تک ہمارا اور قیامت تک ہمارا رہے گا پورا دیش۔ وہ بٹ گئے، ان کے لیے بدنصیبی ہے، لیکن انڈیا کے جتنے بھی پردھان منتری آئے انہوں نے اگر فقیری ہوئی پاکستان میں تو سب سے پہلے انڈیا کے پردھان منتری وہاں پر جا کے لقمہ دیا ہے۔ ریکارڈ کرو میڈیا میں سب سے پہلے ٹی وی ڈیبیٹ پر جا کے بات کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں اتہاس کی۔ دیکھیں ایک شعر کہ شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں نہ کوئی زخم نہ تیر و کمان لکھا تھا، یہی تو دیکھ کے حیران ہو گئے دشمن، ہر ایک قطرہ پہ ہندوستان لکھا تھا۔ اور یہ بات کوئی فرقہ پرستوں کو کوئی بتلا دے کہ زمانے بھر نے ہمیں کو مہمان لکھا ہے، ارے ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے۔ اور ایک شعر پڑھ کر میں اپنا وقت آپ کے محبت کے حوالے کر دوں گا کہ کھائی وطن کی عشق میں گولی کہاں کہاں، دیکھو یار، کھائی وطن کے عشق میں گولی کہاں کہاں، کھائی وطن کے عشق میں گولی کہاں کہاں، دشمن کے ٹینک توڑ دیے تم نے اے جوان۔ اے کون کے نوجوانوں، اگر دیش کی رکشا کی بات آتی ہے، آئی ایس آئی پی ایس پولیس افسروں کے اندر بحالی کی بات آتی ہے تو ویکنسی نکلتی 4,00,000 کی ویکنسی نکلتی ہے۔ پورے انڈیا کے اندر 70,000 کی بحالی نکلتی آرمی میں۔ اور آپ کو میں بتا دوں انڈیا کے اندر فارم کتنے بھرے جاتے ہیں؟ 7 کروڑ۔ کتنے بھرے جاتے ہیں فارم؟ 7 کروڑ۔ اس میں نہ کوئی مسلم یہ کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ سب کہتا کہ میرا بیٹا سرحد پہ جائے اور سرحد پہ وار کرے، دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرے بیٹے کے چھاتی پر جب گولی لگے گی تو میں کہوں گا کہ شہید کا باپ ہوں۔ یہ ہے انڈیا اور ہندوستان۔ بچل کے بولے سبحان اللہ۔ کھائی وطن کے عشق میں، کھائی وطن کے عشق میں گولی کہاں کہاں، دشمن کے ٹینک توڑ دیے تو نے اے جوان، باقی رہے گی حشر تلک تیری داستان، تو شیر تھا دلیر تھا عبدالحمید خان، تو شیر تھا دلیر تھا عبدالحمید خان۔ آئیے اب میں آپ حضرات کو تقریر کی تحریر تفسیر کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کے علاقے کے آن بان شان عالم باوقار حضرت مولانا مفتی ثاقب حسین سے درخواست میں پیش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تقریر دل پذیر سے ہم سامن کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں ایک شعر پڑھ دوں کہ شوق کو عازم سفر رکھیے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب خبر رکھیے، چاہے نظرہ ہو آسمانوں پر پاؤں زمین پر رکھیے، بات کیا ہے کون پرکھے گا حضرت، آپ اپنے لہجے کو پر اثر رکھیے۔ اب لگ رہا مائک بھی گرم پبلک بھی گرم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة ویخشى اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اتنی سخت سردی میں ہمارے مولانا تنویر ذکی صاحب جو ہے تمام حضرات کے خون کو جو ہے بالکل گرما ہوئی. سردی کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سردی ہے، حالانکہ آپ باہر جائیں تو آپ کی جو ہے ہڈی میں اثر کرے گی ایسی سردی. تو میں بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ وقت جو ہے زیادہ ہو گیا ہے، سردی کا موسم ہے، تو میں آپ حضرات کا جو ہے زیادہ سمے نہیں لوں گا. اور جس کے تحت جو ہے یہ پروگرام رکھا گیا ہے مسجد کے موقع پر، تکمیل مسجد کے سلسلے میں اور اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں، اسی چند باتوں پر جو ہے اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے جو اس مسجد کے منتظمین ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، سب سے زیادہ جو قربانی دینے والے حضرات ہیں ان میں ہماری نظر میں اس مسجد کے امام حافظ محمد عظیم الدین صاحب اور قاری عامر صاحب، اور پھر جو ہے ہمارے مولانا صاحب، ان تینوں حضرات نے زیادہ قربانی دی ہے جسمی اعتبار سے، یعنی جسم کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے ان حضرات کی قربانی زیادہ ہے. ورنہ تو آدمی کو اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ گاؤں میں جائے، لوگوں کو خوشامد کرے، پھر جو ہے ان سے مسجد کے سلسلے میں پیسہ مانگے. کیونکہ ایک آدمی کو خود احساس ہوتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو ہے آدمی کے پاس جو ہے کتنا تنگی ہوئی ہے، اور اس حالت میں جو ہے ایک انسان سے مسجد کے سلسلے میں جو ہے پیسہ کا ڈیمانڈ کرنا یہ بڑی قربانی ہے. اس بڑی قربانی کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے یا اپنی طرف سے اس کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو قابل مبارکباد ہے یہاں کے جو ہے یہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیا، اور جس کے نتیجے میں یہ مسجد جو ہے ایک دن بالآخر جو ہے اپنے اختتام یعنی چھت ڈھلائی کے قریب آ چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی مسجد کے ڈھلائی کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہمارے تمام حضرات کی طرف سے یہی دعا ہے. اس کے بعد جو ہے مسجد کے سلسلے میں جو ہے چند باتیں ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جس پر عمل کر کے ہمارے دنیا و آخرت دونوں سمجھیں گے. پہلے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دنوں پر جو ہے آخرت کے دن پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کو جو ہے غیر مسلم کہیے یا ہمارے دوسرے دیش کے باسی سمجھیے، وہ جو ہے ہماری مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے. ہماری مسجدوں کو آباد وہی کریں گے ہمارے ہی میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور مرنے کے بعد جو ہے آخرت والی دن ہے اس پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارا مسجد میں جو حصہ لینا ہوا ہے اسی کی نسبت سے حصہ لینا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہم مریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا پورا بالکل کمایا ہوا جو دنیا میں ہے وہ سب کے سب یہی رہ جائیں گے، اور جو ہمارے ساتھ جائے گا یہی چیزیں جائیں گے ہمارے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان وانقطع عمله، کہ جب انسان جو ہے مر جاتا ہے، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کے رجسٹر جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں. نہ تو اس کے اعمال میں مرنے کے بعد جو ہے نہ تو اس کے اعمال میں اچھے اعمال کا اضافہ ہوتا ہے، نہ تو اچھے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کے رجسٹر میں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں برے اعمال لکھے جاتے ہیں. جیسے ہی انسان مر گیا تو اس کا جو ہے اعمال کا رجسٹر جو ہے بند کر دیا جاتا ہے.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اگر وہ 3 کارنامے کر کے گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا جو ہے ثواب اس کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گنایا ہے، جس چیز کو شمار کرایا ہے، وہ صدقہ جاریہ کے روپ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے وہ صدقہ جاریہ کے روپ میں ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہوا؟ اب ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ صدقہ جاریہ کیا ہوا۔ تو صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے یا اپنے جو ہے جسم سے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جاریہ کا مطلب وہ ہوا جو جاری رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس کا پورا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ صدقات، وہ خیرات جو ہم نے اللہ کے راستے میں کر دیا ہے، اور وہ ہمیشہ جب تک وہ چیزیں جاری رہیں گی، جب تک لوگ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک جو ہے انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسا مثال کے طور پہ سمجھیے اس کو کہ ہم نے مسجد میں جو ہے 1 اینٹا دے دی، 1 اینٹا کے دام جو ہے ہم نے مسجد میں دیا، تو جب تک وہ اینٹ جو ہے مسجد میں لگا رہے گا، جب تک جو ہے مسجد میں وہ اینٹ لگا رہے گا، تب تک جو ہے اس اینٹ کا ثواب جو ہے ہم کو جو ہے پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح ہم نے مسجد میں جو ہے جائے نماز دے دیا، تو جب تک اس مسجد کی جائے نماز پر جو ہے نماز پڑھی جائے گی، تب تک جو ہے دینے والوں کو ثواب اس کا جو ہے پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ کے راستے میں جو ہے صدقہ دیا ہو، اللہ کے راستے میں دے دیا ہو، اور دیر تک جو ہے وہ لوگوں سے جو لوگ جو ہے اس سے جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہو، تو یہ جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صدقہ جاریہ یعنی مرنے کے بعد بھی جو ہے ہم جو ہے اس کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو اس کا ثواب جو ہے پہنچاتا رہے گا۔ اب ہے صدقہ جاریہ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے اس کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یعنی للہیت اور اخلاص۔ جب تک ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا، وہ اعمال جو ہے ہمارے منہ پر پرانے کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے مار دی جائے گی، پھینک دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر اخلاص کا ذرہ سا بھی عمل جو ہے قبول نہیں ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے مسجد میں دے دیے، لیکن ہماری نیت جو ہے درست نہیں ہے، ہماری نیت جو ہے نیت میں ہمارے فطور ہے، تو یاد رکھیے یہ چیز جو ہے ہمیں ذرہ سا بھی کام نہیں دے گا۔ اگر ایک انسان جو ہے 1 روپیہ ہی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کے واسطے دیا ہے، اس میں جو ہے ریا یا جو ہے اس میں دکھاوا نہ ہو، تو وہ 1 روپیہ جو ہے لاکھوں پر بھاری پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اخلاص اور للہیت کی جو ہے بڑی عظمت ہے۔ بغیر اخلاص اور للہیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہی نہیں ہوتا ہے بغیر اخلاص کے۔ اگر ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے دیے لیکن ہمارا جو ہے اس سے دنیاوی فائدہ ہے، دنیاوی مفاد جو ہم نے اپنے دل میں بسائے ہوئے، تو یاد رکھیے اس کا جو ہے ہمیں ذرہ سا بھی اس کا کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں وقتی طور پر جو ہے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، وقتی طور پر، لیکن مرنے کے بعد جو ہے یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اخلاص اور للہیت، اس کو جو ہے ہم سب جو ہے اگر ابھی تک جو ہے ارادہ نہیں کیے ہیں، ہمارے مسجد میں جو ہے ہم اتنا پیسہ جو دیے ہیں، تو ابھی تک ہمارے دل میں ہماری نیت میں فطور ہے، تو ابھی بھی اپنی نیت کو درست کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے ہماری یہی چیز جو ہے کام آئے گی۔ اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہماری تمام کی تمام جائیداد، ہمارے تمام کی تمام جس کے بھی ہم مالک ہیں، سب کے سب جو ہے یہی رہ جائے گا، اور مرنے کے بعد جو ہے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اور دوسری بات جو کہنی ہے ہمیں یہ ہے
کہ مسجد جو ہے ہم بناتے ہیں تو لیکن جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کو آباد کریں. ایسا نہ کہ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. کہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہے. ہم نے ایک رات میں بھی مسجد کو تعمیر ہوتے دیکھا ہے, ایک رات میں جو ہے مسجد بنا لی, لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے. یعنی نماز دل میں جو ہے وہی پرانے خیالات ہیں, دل میں جو ہے گناہوں کی طرف رجحان ہے, گناہوں کی طرف جو ہے ہمارا دل مائل رہتا ہے. وہ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد بنانا کمال نہیں ہے, بلکہ مسجد کو آباد کرنا, مسجد کے احکامات اور جو مسجد کی جو ہے جو عوامل ہے اس کو جو ہے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. نماز جو ہے کہیں بھی ہو جا سکتی ہے. نماز جو ہے اگر ہم زمین پہ کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائے گا. لیکن جب ہم مسجد اس لیے بناتے ہیں کہ ہم جو ہے مسجد کو ایک جگہ پورے گاؤں کے پورے محلے کے لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے مسجد کو آباد کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک ہونے کے بارے میں جو ہے جو فضیلتیں آئی ہے, اور آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں احادیث میں, فضائل اعمال میں, مسجدوں کے آباد کرنے کے سلسلے میں جو فضیلتیں آئی ہے اس کو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ہم سنتے ہیں اگر اس پر ایک آنا بھی عمل کر لے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو ہم آپ حضرات سے جو ہے یہی درخواست کریں گے کہ مسجد تو بنا لی ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو تعمیر بھی کرنے کی جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اگر ہم مسجد تو بنا لیں گے لیکن ہم اس کو بھریں گے نہیں, اس کو جو ہے اس کے جو ہے جو اس کا جو ہے خالی جگہ ہے اس کو پر نہیں کریں گے, نمازی نہیں بنیں گے, تو یہی مسجد ہمارے لیے دعا کے بجائے جو ہے بد دعا دے گی. ہمارے لیے بد دعا کا ذریعہ بن جائے گی مسجد, کہ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی, اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گی مسجد کہ یہ یہاں کے باشندے نے, یہاں کے رہنے والوں نے یہ عالیشان جو ہے مسجد جو ہے اتنے خرچ کر کے عالیشان مسجد بنا لیا. لیکن جو اب نمازی کا معاملہ آتا ہے تو پھر جو ہے گنے چنے 3-4 بوڑھے نظر آتے ہیں. پورے نوجوان جو ہے پورے گاؤں کے پورے محلے کے نوجوان جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ کہیں دوسرے کاموں میں جو ہے بزی ہے, کہیں دوسرے کاموں میں ویسٹ ہے. تو ہم یہ آج سے عہد کریں کہ ہم نوجوان, خاص طور پہ ہم نوجوان کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس طرح آپ برائی کے کاموں میں جو ہے گانے سننے میں یا اور دنیا کے کاموں میں, دنیا کے لہو و لعب میں جو ہے آپ حصہ لیتے ہیں, اسی طرح دینی کاموں میں بھی آپ حصہ لیں. آپ اپنے آپ میں کمپرمائز کریں کہ جس طرح ہم دنیا کے لیے ہم اپنا وقت کو برباد کرتے ہیں, موبائل میں اپنا وقت کو گنواتے ہیں, موبائل میں جو اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں, اسی طرح ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہم اپنے وقت کو جو ہے نکالیں, اپنے آپ کے لیے بھی اپنے وقت کو نکالیں. کیونکہ ابھی سے ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کر جو ہے جب ہمارے وقت قریب آئیں گے, مرنے کے قریب آ جائیں گے, پھر جو ہے ہمیں وہاں جو ہے بہت افسوس کا ہاتھ ملنا پڑے گا. اور جب آخرت میں جائیں گے وہاں تو افسوس ہی افسوس ہوگا, وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اگر ہمیں دنیا میں افسوس ہوگا, بڑھاپے میں افسوس ہوگا, پھر جو ہم توبہ کر کے جو ہم اپنے اعمال کو صحیح کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری جو ہے بے احتیاطی میں یا اسی طرح اور چیزوں میں جو ہے ہم اپنے وقت کو ضائع کریں گے تو پھر جو ہے آگے چل کر جو ہے مرنے کے بعد جو ہے ہمارے جو افسوس ہوگا وہ ہمارا افسوس جو ہے کوئی کام کا نہیں ہوگا. وہاں جو ہے افسوس ہاتھ ملنا کوئی کام کا نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے محاسبہ کریں کہ جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال بھی کو صحیح کریں, اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں. جتنا ہمارا گناہ ہے اتنا ہمارا عمل نیک عمل ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے, نیک اعمال جو ہے کہیں بھی ہمارے اعمال میں نظر نہیں آ رہے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. گناہ جو ہے ہمیں اسی حساب سے کرنا چاہیے کہ جس حساب سے ہمارے اعمال میں اچھے, ہمارے رجسٹر میں جو ہے ہمارے اعمال میں اچھے اعمال ہیں. حساب جو ہے برابر رکھیں گے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش جو ہے فرما دیں گے. لیکن آپ کے رجسٹر میں جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے تو آپ خود اس کا حساب لگا سکتے ہیں کہ ہماری نجات کا جو ہے کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے.
تو آخری گزارش ہم نہیں کریں گے کہ ہم اپنے اعمال کا اپنے محاسبہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو جب حساب لیا جائے گا تو پھر جو ہے افسوس کے علاوہ ہمیں کچھ ہاتھ نہیں ہوگا. تو ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان سے، کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں اور مسجد کے اعمال سے جڑنے والے بن جائیں، تاکہ یہ مسجد ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنے اور یہ مسجد جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہ بن کے پیش آئے اور یہ کہے کہ یہ اللہ، یہ اس نے آپ کا گھر بنایا تھا اور اس نے ہمارے گھر کا جو ہے بھرپور جو ہے خیال رکھا تھا، اس نے آپ کے گھر کو جو ہے آباد کیا تھا. یہ مسجد ہمارے لیے حجت بن جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال سے ایسا کر لیں کہ یہ مسجد جو ہے ہمارے خلاف حجت دے، ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے. اگر مسجد جو ہے ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے گا، یہ مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے کسی کے بارے میں کسی کے خلاف جو ہے گواہی دے گا تو اس کی گاڑی پھنسنے میں کون شک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں شک کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے رہی ہے. تو اسی لیے ہم آپ حضرات سے جو ہے دل سے گزارش کرتے ہیں کہ مسجد بنانی تیار ہو گئی ہے. آپ حضرات جو ہے نماز کا بھی عزم مصمم کریں اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کا جو ہے مکمل ارادہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا